بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کے اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول حصہ بے میں موجود سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کی آیات کا ترجمہ و تشریح کو سمجھا تھا۔ اس سبق کا تفصیلی لیکچر ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا تھا۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی اس کلاس میں ہم کتاب میں موجود اس سبق کے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ آپ اس لیکچر کی پچھلی ویڈیو دیکھ لیں گے تو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مشقی سوالات کے حصے میں تفصیلی سوالات کے جوابات میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اس کی تشریح میں پہلا نقطہ ہے، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ تمام لوگوں کے لیے براہ راست حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو کہا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ امید ہے کہ تم پرہیزگاری حاصل کرو گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی سچی عبادت کرنے سے انسان راست بازی اور نجات حاصل کر سکتا ہے، یعنی انسان میں تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور انسان میں سچائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اس کا ترجمہ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت کی تشریح میں پہلے نمبر پر فرمایا گیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بہتر اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو انسانوں کے رہنے کی جگہ اور آسمان کو حفاظتی احاطہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے بہت سے پھل پیدا کیے۔ اب اس میں بارش کے ذریعے رزق اور اس کے بعد پھلوں کی افزائش پر زور دیا گیا ہے۔ تیسرا نقطہ بیان کیا گیا، پھر جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ یہ حکم ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس میں توحید اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے تصور پر زور دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے اعتراض کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں مچھر جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات سمجھانے کے لیے اور حکمت کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جنت میں مومنین میوہ جات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا جواب ہے، جب جنتیوں کو کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا؟ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں انسانوں کی 2 زندگیوں اور 2 اموات سے کیا مراد ہے؟ اس
کا جواب ہے انسان کی 2 زندگیوں اور 2 اموات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے عدم سے وجود بخشا، یہ پہلی موت کے بعد پہلی زندگی، پھر دنیاوی موت دی، یہ دوسری موت، اور پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ دوسری زندگی ہوئی۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں جن کو MCQs کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، جس میں پہلا سوال ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے آپشن الف کوئلہ، آپشن بے لکڑی، آپشن جیم پتھر اور انسان، آپشن دال لوہا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم پتھر اور انسان۔ دوسرا سوال ہے جنت میں رہنے کی مدت ہے آپشن الف عارضی، آپشن بے ہمیشہ، آپشن جیم 50 سال، آپشن دال 100 سال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ہمیشہ۔ تیسرا سوال ہے قرآن مجید کی سورت جیسی سورت پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا آپشن الف اہل مکہ کو، آپشن بے یہودیوں کو، آپشن جیم عیسائیوں کو، آپشن دال کافروں کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف اہل مکہ کو۔ اس کے بعد سوال ہے سورۃ البقرہ کی آیت 27 میں نقصان والا کہا گیا ہے آپشن الف خیانت کرنے والوں کو، آپشن بے جھوٹ بولنے والوں کو، آپشن جیم وعدہ توڑنے والوں کو، آپشن دال ظلم کرنے والوں کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم وعدہ توڑنے والوں کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔